ذکر بابا و اماں یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو ان کی ملاقات کہاں پر ہوئی اور کس جگہ پہ اللہ رب العزت نے ان کو اتارا انشاءاللہ، اور نسل انسانی کہاں سے شروع ہوئی، تو اس کے متعلق انشاءاللہ آج مکمل حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق بیان ہوگا۔ ابو البشر جناب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نسل انسانی کے جد امجد اور سب انسانوں کے مورث اعلیٰ ہیں۔ اس کرۂ ارض پر انسانی آبادی کا سلسلہ آپ ہی سے چلا، مشرق و مغرب، شمال و جنوب کے سب انسان آپ ہی کے اولاد ہیں، اس لیے آپ بابا آدم کہلاتے ہیں۔ مشہور یہودی مفکر ڈارون کا نظریہ ارتقاء خود اس کی فکری پیروکاروں کے ہاں بھی اسے قابل نہیں رہا کہ اس کا تذکرہ کیا جائے۔ جس طرح کبڑا چاہتا ہے کہ ساری دنیا کبڑی ہو جائے، اسی طرح اس یہودی دانشور نے چاہا اور دیگر یہودیوں نے اس نظریے کو پھیلایا کہ ہمارے آباء و اجداد بندر و خنزیر بنائے گئے تھے اور اس کا طعنہ ہمیں دیا جاتا ہے، تو کیوں نہ ساری دنیا کو اس مغالطے میں ڈالا جائے۔ ان کے آباء و اجداد بھی دراصل بوزنے تھے۔ مغرب کی حماقت دیکھیے، سیدنا آدم علیہ السلام جیسے جلیل القدر شخصیت جنہیں خدا قادر و مالک نے اپنی خصوصی حکم سے تخلیق کیا اور جن کے سر پر خلافت کا تاج رکھا، اس عظیم نبی کی جگہ ایک حقیر اور بدتمیز مخلوق کو ایک چکر باز فلسفی کے کہنے پر اپنا جد امجد مان لیا۔ سچ ہے وہی کے نور کے بغیر انسانی کھوپڑی میں موجود عقل جانوروں کے گلے میں باندھے گھنٹی کی طرح ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام ہی وہ عظیم شخصیت ہیں جن کے ذریعے سے پہلے انسانوں کو دنیاوی زندگی کے طور طریقے اور مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے آنے والی زندگی میں نجات اور کامیابی کے اصول بتائے گئے۔ قرآن کریم میں آپ کا نام 25 آیات میں 25 مرتبہ آیا ہے۔ درمیانی جزیرہ اونچا پہاڑ یعنی حضرت آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام جب دنیا میں بھیجے گئے تو زمین پر کہاں اترے، اس سلسلے میں مفسرین، محدثین، مورخین اور جغرافیہ دانوں کی آراء مختلف ہیں۔ ذیل کے مضمون میں ان تمام کو ذکر کرنے کے بعد اس قول کی تعیین کی کوشش کی جائے گی جو نقل و عقل اور قرائن اور شواہد کے روح سے زیادہ قابل قبول معلوم ہوتا ہے۔ بعض مورخین کی رائے ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اتارے گئے تو وہ سرزمین ہندوستان کے جنوب میں واقع جزیرہ لنکا میں اترے، جسے پہلے سراندیپ، سیلون اور اب سری لنکا کہا جاتا ہے۔ وہاں بدھا پہاڑ نامی ایک پہاڑ پر انسانی قدموں کے نشانات ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے منسوب بتائے جاتے ہیں۔ مشہور مسلمان سیاح ابن بطوطہ اپنے سفرنامہ میں لکھتے ہیں کہ میں اس جزیرے میں گیا تو میرا اصل مقصد حضرت آدم علیہ السلام کے قدم کی زیارت کرنا تھا۔ اس جزیرے کے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کو بابا اور حضرت حوا علیہ السلام کو ماما کہتے ہیں۔ سفرنامہ ابن بطوطہ۔ اس پہاڑ کا نام جس کا ذکر ابن بطوطہ نے کیا عربی میں بوز ہے اور آج کل کے مقامی باشندے اس پر موجود نشانات کے بدھ مت کے بانی گوتم بدھ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اسے بدھا کے پہاڑ سے پکارتے ہیں۔ مشہور مفسر امام طبری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی کہ حضرت آدم علیہ السلام سرزمین ہندوستان میں اتارے گئے۔ انہوں نے بھی یہ ذکر کیا جس پہاڑ پر وہ اترے وہ کرۂ ارض کا سب سے بلند اور آسمان سے قریب ترین پہاڑ ہے۔ اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ کوہ ہمالیہ کی چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ بنتی ہے جو سطح سمندر سے 8,848 فٹ بلند ہے۔ نقل و عقل کی کسوٹی سے ان دونوں اقوال کے پیچھے شاید یہ نظریہ ہے کہ لنکا جزیرہ قدیم معلوم دنیا کی وسعت میں ہے اور کوہ ہمالیہ کی چوٹی دنیا کا سب سے اونچا مقام ہے جہاں آسمانوں سے اترنے والے کو پہلا قدم رکھنا چاہیے۔ ان دونوں اقوال کی تائید میں اگرچہ کچھ روایات ملتی ہیں لیکن اول تو وہ ضعیف ہیں، پھر نقل و عقل اور زمانہ معبود کی انسانی تاریخ ان کی تائید نہیں کرتی، اس لیے کہ سری لنکا کی
کوئی تاریخ مذہبی، جغرافی یا سیاسی حیثیت کبھی بھی نہیں رہی تاکہ اللہ کی معلم کی طرف سے دنیا میں پہلے انسان اتارے جانے کے لیے ایسے جزیرے کا انتخاب کیا جاتا۔ نزول آدم کرۂ ارض کی تاریخ کے اہم ترین واقعات میں سے ہیں، لہذا نقل و عقل کا تقاضا ہے کہ اللہ نے زمین پر اپنے نائب کو اتارنے کے لیے جس مقام کا انتخاب کیا وہ مستقبل میں اہم دینی، علاقائی اور تاریخی حیثیت کا حامل ہونا چاہیے۔ سری لنکا کا دور دراز واقع جزیرہ اس معیار پر پورا نہیں اترتا اور اس کے ایک پہاڑ پر جو قدموں کے نشانات ہیں وہ متنازع ہیں۔ بدھ مت کے ماننے والے اسے گوتم بدھ کی طرف منسوب کر کے وہاں اپنی عبادت اور مذہبی رسوم انجام دیتے ہیں، اور ہندو اسے اپنے دیوتا سے منسوب کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ سری لنکا کی آبادی میں اکثریت بدھا نسلوں کی ہے، جبکہ مسلمانوں کی آبادی 10% ہے، اور تامل ہندو 25% کے لگ بھگ ہے، جنہوں نے 15-20 سال تک سری لنکا کے شمال مشرق میں تامل ایلام کے نام سے ایک ہندو ریاست قائم کرنے کے لیے خونریزی گریلا جنگ لڑی۔ یہ بھی ذہن میں رہے، سرندیپ میں اسلام کی پہلی صدی ہجری میں اسلام پھیلا۔ سرندیپ لنکا میں عرب تاجر آباد ہو گئے تھے، جن کے فوت ہونے پر ان کی بیوی، بچے اور بصرہ جا رہے تھے۔ دبیل موجودہ کراچی کے مشرقی جانب ایک بندرگاہ کے قریب بحری ڈاکوؤں نے انہیں لوٹ کر قید کر لیا تھا۔ اس پر گورنر عراق حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو مجاہدین کے لشکر دے کر بھیجا تھا، جنہوں نے 93 ہجری 712 عیسوی سندھ فتح کر لیا تھا۔ ان دنوں سری لنکا کی آبادی میں صرف 10% مسلمان ہیں۔ ماؤنٹ ایورسٹ کا بھی یہی حال ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو زمین میں اتارنے کے لیے اس کے محتاج نہیں، وہ بلند ترین چوٹی کا انتخاب کریں جو قادر مطلق 7 آسمانوں کے اوپر جنت سے زمین تک بحفاظت اتار سکتا ہے، اسے ہرگز کی ضرورت نہیں وہ بلند پہاڑ کا سہارا لے۔ پھر ان دونوں قولوں کی تردید اس سے بھی ہوتی ہے۔ تمام اہل علم کا اتفاق ہے اما ہوا مکہ مکرمہ میں اتری۔ اب اگر بابا آدم کا نزول ہندوستان میں مان لیا جائے تو قرآن کریم کی ان آیات کی خلاف ورزی ہوتی ہے جن میں آیا ہے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب کٹھے جنت سے اترو۔ سچائی کی نشانی، صحیح بات وہ ہے جسے فقہائے کرام نے بھی اختیار کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کی وسط میں واقع جزیرۃ العرب میں ام القریٰ، بستیوں کی ماں یعنی مکہ مکرمہ میں دنیا کے پہلے گھر بیت اللہ کے قریب، جس سے سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا تھا، صفا پہاڑ پر اتارے۔ یہی وہ وجہ ہے اسے حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کی طرف نسبت کی وجہ سے صفا کہا جاتا ہے، جبکہ اما ہوا قریب کی دوسری پہاڑی مروہ جو صفا سے چھوٹی ہے، قارئین جملے پر غور کریں، پر اترے، یعنی اما ہوا علیہ السلام مروہ پر اترے۔ امراتن عربی میں عورت کو کہتے ہیں، اسی مناسبت سے یہ پہاڑ مروہ کہلایا۔ اللہ تعالیٰ کو چونکہ منظور تھا زمین کے ان اولین مہمانوں کو پہل تمام مقدس مقامات میں لے جایا جائے، اس لیے یہ دونوں مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے پر موجودہ مزدلفہ نامی جگہ میں اکٹھے ہوئے۔ مزدلفہ کے معنی قرب والی جگہ، اس مقام کو جمع بھی کہتے ہیں کیونکہ بابا آدم اور اما ہوا کی طرح یہاں آجی بھی ایک رات کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ پھر دونوں کے اکٹھے ہونے کی باوجود باہمی پہچان ذرا آگے جا کر عرفات کے میدان میں جبل رحمت پر ہوئی، اس لیے اس پورے میدان کا نام عرفات پہچان پڑ گیا۔ دیکھیے علامہ شامی کی شرح آفاق کتاب رد المختار کتاب الحج میں یہ رائے نقلاً وعقلاً مضبوط معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے سرزمین عرب دنیا کی تقریباً وسط میں 3 برائے اعظموں کے سنگم پر واقع وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر دنیا میں نازل ہونے والے پہلے انسان نے بنایا۔ اللہ کے پہلے نبی کی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی تشریف لائیں۔ سرزمین عرب کی تاریخ مذہبی اور جغرافی و دینی حیثیت سے ہمیشہ سے مسلم رہی اور ہمیشہ رہے گی۔ تمام بڑے انبیاء علیہ السلام اسی سرزمین پر تشریف لائے۔
तमाम आसमानी किताबें यहीं नाजिल हुई हैं। मौजूदा तीनों आसमानी मज़ाहिब के मुक़द्दस यादगारें इसी जज़ीरा नमा में हैं। यहीं से नस्ल इंसानी चारों तरफ फैली और क़ुर्ब क़यामत में रहमानी और दज्जाली फ़ौज का आखिरी मार्का इसी सरज़मीन अरब में लड़ा जाएगा। बहुत ऐसे शवाहिद कुरान हैं जिससे इस बात की तायद होती है यही सरजमीन वो जगह हो सकती है जिससे पहले इंसान के नुज़ूल के लिए मुंतखब किया गया हो। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अगर गौर किया जाए तो इस्लाम की सच्चा होने की एक वाज़ेह और मजबूत दलील भी इसी सामने आती है, बशर्ते कि गैर मुस्लिम मुर्रिखीन जोग्राफियादान गैर जानबदार होकर खुले दिल से इस पर गौर करें। बाबा और अम्मा का मस्कन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फौत होने के बाद मक्का मुकम्मा के मशहूर पहाड़ जबल अबू क़बैस के दामन में मदफून हुए हैं और अम्मा हवा की कब्र जद्दा में है। मशहूर है चूँकि जद्दा अरबी में दादी को कहते हैं, इसलिए इस शहर का नाम भी जद्दा पड़ गया है। लेकिन बात यह है लफ्ज़ जुद्दा जीम के ज़ेर के साथ नहीं बल्कि यहाँ से लफ्ज़ जीम के पेश के साथ है और अरबी में इसके माने पहाड़ के दरमियान तंग रास्ते और घाटी के आते हैं। अरब मौरखीन ने इस शहर का नाम जद्दा पढ़ने की यही वजह बयान की है। फुसहा इसे जुद्दा ही बोलते हैं। ये सऊदी अरब का सबसे बड़ा मशहूर है, सबसे बड़ा शहर है। इसकी आबादी 15-16 लाख है। ये न सिर्फ हिजाज का दरवाज़ा है बल्कि ज़माना कदीम से हज का दरवाज़ा चला रहा है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हद में जद्दा शहर की बुनियाद रखी गई, वरना इससे पहले ये महज मच्छरों की बस्ती थी। मौजमुल बुल्दान में लिखा है जद्दा शहर जद्दा बिन हज़म बिन रैयान क़ज़ाई से मौसूम है जो यहाँ पैदा हुआ था। ये बहर कुलज़म के साहिल पर सऊदी अरब के मशहूर बंदरगाह है और मक्का के मगरिब में 70 किलोमीटर के फासले पर है। वल्लाहु सुब्हानहु व तआला। इंशाअल्लाह अगली वीडियो हमारी होगी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।